بچہ میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا، جس کو میں نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا تھا، سلایا تھا، جس کے لنچ کی میں نے تیاری کی تھی، صبح اس کی قبر پہ جانا بہت ڈفیکلٹ تھا. سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹے کی اس طرح ہو جائے گی، لیکن چونکہ میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی اس علاقے کی، وہ ذمہ داری میں نے نبھانی تھی. ابھی اگر میں پہلے اپنی فیملی کو نکال لیتا تو وہ اس جذبے کے خلاف ہے جو ہمارے خون کا حصہ ہے. اور اس کے بعد پھر اپنے ہسبینڈ کو واپس وار زون میں بھیجنا وہ اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ ارتضا تو چلا گیا تھا. یہاں پہ 3-4 دن جتنی جنگ رہی ہے، بس اللہ سے دعا ہی کر رہی تھی کہ مجھے کوئی دوسرا دن نہ دیکھنا پڑے، میں دوسرا لاس میں نہیں برداشت کر سکتی. ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ اس کے سیکریفائس سے کہ وہ ہم لوگ جیت گئی ہے جو جنگ تھے، لیکن پھر دکھ بھی ہوتا ہے، مطلب آپ کا کوئی فیملی ممبر اس طرح ایک دم سے جائے نا. فل آف لائف، مطلب بہت زیادہ کھیل کود کا شوقین، کھیلنا ہنسنا اور ہر ایک سے ہنسی مذاق، دوستی والا بچہ تھا. مطلب جس سے بھی ملتا تھا پیار بہت لیتا تھا، اور یہ کہ ہر ایک سے دوستی بہت جلدی ہو جاتی تھی. دونوں بھائی شروع سے ہی بہت کلوز تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہنسنا کھیلنا لڑنا جھگڑنا، تو ان کا جو ہے پورا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ہی اسپینڈ ہوتا تھا. ہم لوگ جب وہاں ساتھ اسکول جاتے تھے وہاں پر وہ بڑا مزہ آتا تھا، کیونکہ گھر پہ تو ہوتے تھے وہ تو ہم دونوں بس ہوتے تھے، اسکول میں تو باقی لوگ بھی ہوتے تھے، اس میں بڑا مزہ آتا تھا. پرسنلی اس کے ساتھ یہی تھا جو ایک باپ بیٹے کا ہوتا ہے، نہایتی پیار کا، ادب کا اور احترام کا، اور اس کے علاوہ مذاق کرتے رہتے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن زیادہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ تھا. ابھی وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں بیٹھا ہوتا، مطلب ہم دونوں ابھی کھیل رہے ہوتے، ابھی ہم دونوں کبھی اپنے نانا کے گھر جاتے کبھی دادا کے گھر. سوچ رہا تو ہوں اگر یہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا، لیکن پھر اب کیا ہی کیا جائے، ہو تو گیا ہے. جب پہلگام انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ دشمن نے اپنی فوج کی نقل و حرکت مقبوضہ کشمیر میں کافی زیادہ کی اور مختلف جگہوں پر ایڈیشنل فورس کو کنسنٹریٹ کیا. ہم اس کی تمام نقل و حرکت کو دیکھ رہے تھے اور اکارڈنگلی ہم نے جو ہمارے رسپانسز تھے ان کو میچور کیا. 6-7 کی درمیانی رات کو تقریباً 12:30 بجے انہوں نے پہلا حملہ کیا. تو جب انہوں نے پہل کی تو ہم نے اپنی جوابی کارروائی شروع کی، اور اس طرح پوری رات میری یونٹ کی تقریباً تمام پوسٹوں پہ مختلف حصوں پہ فائر چلتا رہا اور بڑے بھرپور طریقے سے چلتا رہا. یہاں پہ ہمیں کافی ہیوی پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہیں. اس ٹائم پہ میری کچھ پیٹرولز باہر تھی، تو فائر کرتے ساتھ ہی ساتھ میں نے آرڈر دیا کمپنی کمانڈرز کو کہ ان پیٹرولز کو آپریٹیو کریں. اور اس کے بعد ہم نے فل فورس کے ساتھ ان کو رسپونڈ کیا، اور وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ شروع کے 5-6 گھنٹے دشمن کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور ان کی طرف سے دیر واز نو رسپانس. انٹینسٹی واز سو مچ کہ یہاں کے جتنے بھی آپ لوگوں سے جا کے پوچھ لیں تو ان سب نے یہی بتایا کہ جی اتنی شدید لڑائی ہم نے 1947 سے آج تک نہیں دیکھی. اسپیشلی جو پونچھ سیکٹر میں لڑائی ہوئی ہے دیٹ واز دا موسٹ انٹینس، اور یہاں پر جو دشمن کی فوجی کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ ہوئی ہیں، اور ان کی جو پوسٹیں ہیں وہ سب سے زیادہ تباہ ہوئی. 2 سب سیکٹر میں تو فوراً ہم نے اپنی پیٹرولز پیچھے کر لی، لیکن جو میرا تیسرا سب سیکٹر بنتا ہے وہاں پہ ہماری پیٹرول جیسی ہی نکلتی تھی اپنی پیٹرول پوزیشن سے اپنی پوسٹ کی طرف روانہ ہوتی تھی تو ان کا QC آ جاتا تھا، اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام QC ہو اور میری یہ پیٹرول جو ہے ساری کی ساری کیجولٹی ہو جائے. اسی اثناء میں مجھے اپنی وائف کی کال آتی ہے کہ ہمارے گھر کے
بہت قریب فائر ہو رہا ہے اور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں ہو رہا ہے, ساری دیواریں لرز رہی ہیں. تین بجے کے آس پاس یہ ہماری بات ہوئی, تو اس کے بعد میری وائف ان کو اپنی بیڈ روم میں لے آئی. تھوڑا سا میرے بچے گھبرائے بھی ہوئے تھے, تو کلمہ پڑھ رہے تھے تینوں کے. ان کو تینوں کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شاید ہماری آخری رات ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایل او سی کے قریب جو آبادی رہتی ہے ان کی زندگی کتنی مشکل ہے, اور خاص کر جنگ کے دوران. دشمن کا ایک وتیرہ یہ ہے کہ وہ آبادی کو ٹارگٹ کرتا ہے. حالانکہ میرے سامنے بھی دشمن کے گاؤں ہیں, دشمن کے علاقے کے, لیکن ان کو ٹارگٹ کرنا ہم اخلاقی طور پہ درست نہیں سمجھتے. اس لیے ہم ان کی صرف پوسٹوں کا انتخاب کرتے ہیں یا ملٹری ٹارگٹس کا. لیکن وہ جب اپنے پوسٹوں پہ ملٹری ٹارگٹس پہ پریشر سسٹین نہیں کر پاتے, وہ ہماری آبادی پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں بڑا انٹینسلی انگیجمنٹ میں انوالو تھا, مانیٹر کر رہا تھا کہ کہاں کہاں سے دشمن ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تیسرے بلاسٹ جب ہوا تو ارتضیٰ جاگا اور اس نے آخری یہ بات کی کہ مما بابا کدھر ہے, بابا کو کال کرو. تو میں نے اس کو یہ بولا کہ بابا آفس میں ہے. ففتھ بلاسٹ جو تھا اس میں مجھے بیڈ روم کا جو ڈور ہے اس کے باہر مجھے دھواں اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی ہے. تو اور لائٹس ایک دم آف ہوگی. میں نے صرف فون کی لائٹ آن کی ہوئی تھی, دیکھا تو بیڈ کے ساتھ جو پیچھے دیوار ہے اس پہ خون تھا بالکل اندھیرا گھر میں. تو وہ میں نے اسے آواز بھی کی ہے ارتضیٰ, اس نے جواب نہیں دیا. جب میں نے ارتضیٰ کی طرف کیا تو اس کی گردن پوری تھی نہیں, بس وہ اتنا جلدی اس کو ہوا کہ اس کے ہاتھ میں مطلب اس طرح تھے آسمان میں, وہ نیچے بھی نہیں گئے تھے. 3:50 پہ مجھے وائف کی کال آتی ہے اور وہ رو رہی تھی. انہوں نے اسی آواز میں بس صرف ارتضیٰ کا نام لیا. تو جب انہوں نے نام لیا ارتضیٰ کا, مجھے محسوس ہوا کہ مجھے لگا کہ اب ارتضیٰ شہید ہو گیا. اسی طرح فون کو کان سے لگا کے آہستہ آہستہ دبے قدموں میں کمانڈ پوسٹ کے دروازے سے باہر نکلا. جب باہر نکلا اس ٹائم پہ بھی آرٹلری کی شیلنگ ہو رہی تھی, کافی شیلنگ ہو رہی تھی. پھر میں جب اپنے گھر پہنچا تو بیڈ روم گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا تو ارتضیٰ کی ایک بڑا سپلنٹر آیا تھا جس سے ارتضیٰ کی گردن کٹ گئی تھی. تو میں مین وائل اپنے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ میرے پاس تھا. میں جب گھر بھی آیا تو ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھا وہ کام. چونکہ وہ میرے دل میں زیادہ جو خدشات تھے وہ ایک پیٹرول کے بارے میں تھے جس کو میں ریٹریو کر رہا تھا اپنی پوسٹ کی طرف, اور یک کے بعد دیگرے 3 QC اس کے پیچھے آئے. تو زیادہ میں ان کے ساتھ انوالو تھا کہ یہ پیٹرول میری ٹارگٹ نہ ہو جائے, کیجویلٹی نہ ہو جائے. تو الحمدللہ وہ میرے بیٹے کی شہادت کے 15 منٹ کے بعد اپنی پوسٹ پہ خیر خیریت سے پہنچ گئے. اور اس کے بعد پھر اپنے ہسبینڈ کو واپس وار زون میں بھیجنا وہ اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا, کیونکہ ارتضیٰ تو چلا گیا تھا. یہاں پہ 3-4 دن جتنی جنگ رہی ہے, اوبویسلی بہت برے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہی کر رہی تھی کہ مجھے کوئی دوسرا دن نہ دیکھنا پڑے, میں دوسرا لاس میں نہیں برداشت کر سکتی. جب پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہماری فطرت کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جنگ میں پہلے داخل ہونا ہے ایک کمانڈر نے, اور سب سے آخر میں میدان جنگ سے واپس نکلا ہے اپنی تمام فوج کو نکال کے. تو اسی طرح یہی چیز ہم نے اپنی فیملیز پہ بھی اپلائی کی تھی. جس طرف بھی میں نظر دوڑاؤں تو وہ یاد آتا ہے. اس کی سائیکل دیکھتی ہوں, اس کا روم, باقی اس کے ٹوائز, یونیفارم اس کا جیسے میں نے پریس کیا تھا صبح کے لیے اسی طرح الماری میں لٹکا ہوا رہ گیا. اس بات میں نا میں خود شوق تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم نے جنازہ وغیرہ پڑھ لیا. وہ مطلب اب گھر نا وہ نہیں ہے تو وہ خاموش سا گھر رہتا ہے, رونق نہیں ہے اب گھر کی. دشمن کو میسج یہی دوں گی کہ although I paid the price, بٹ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. آگے بھی انشاءاللہ ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نے بنیان مرصوص میں کیا.
ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr, جو ہمارا رسپانس تھا وہ اٹ واز ناٹ بیسیکلی اگینسٹ اسپیسیفک ایونٹ. اس میں جتنے بھی ہمارے کشمیری بھائیوں پہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہوئے ان کا جواب بھی شامل تھا. جتنا انڈیا ہمارے ملک میں مختلف ذرائع سے دہشت گردی کر رہا ہے اس کا جواب بھی شامل تھا. جتنے ہمارے آزاد کشمیر میں ایل او سی کے قریب انڈیا نے مختلف مواقعوں پہ ایل او سی کی خلاف ورزی کر کے ان کو نقصان پہنچایا ہے ان کا جواب بھی شامل تھا. سو اٹ واز اے مکسڈ رسپانس کمپرائزنگ آف آل دیز ایونٹس. ہماری سینئر قیادت نے ہمیں نہایت ہی کلیئر انسٹرکشنز دیے تھے. اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ایسے لڑنا ہے فائٹ ایز اف اٹ از یور لاسٹ ڈے, اور جنگ لڑنے کی کوئی خواہش دل میں نہ رہے. پھر اس کے بعد وی آر آل سیٹ کہ اگر فیوچر میں بھی انڈیا کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرتا ہے تو ہم پہلے سے بھی زیادہ زور سے اس کو جواب دیں گے. تیرے یہ جوان ہتھیلی پہ جان وطن کا ہے